مسلمانوں کے اتہاس کی وہ اکلوتی مسجد کہ جس کو مسلمانوں کے آخری پیغمبر مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تباہ کرنے کا حکم دیا، صرف تباہی نہیں کروایا بلکہ اپنے فالوورز اور اپنے صحابہ کو حکم دے کر اس مسجد کو آگ سے جلوا کر مٹی میں ملوا دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد تو مسلمانوں میں حد سے زیادہ پوتر اور حد سے زیادہ خاص سمجھی جاتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہاں پر تھوڑے بہت بھی مسلمان رہتے ہوں وہاں پر مسجدیں نظر نہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے لیے تو عام طور پر مسلمان لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ تو پھر اتہاس کی اس مسجد کے اندر ایسا بھی کیا الگ تھا، ایسا بھی کیا خاص تھا، یا پھر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے اس کو اپنے پیغمبر کے حکم پر جلا کر مٹی میں ملا ڈالا؟ تو دوستو، اس بڑے راز کا جواب جاننے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ہمیشہ کی طرح اتہاس کے پنوں میں کہیں گم ہونا پڑے گا۔ ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 630 عیسوی سے کہ جب مسلمان فائنلی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں جنگ تبوک لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتہاس میں یہ جو بیٹل آف تبوک ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والی جنگ تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ مسلمان پہلی بار دنیا کی سب سے بڑی طاقت مطلب کہ سپر پاور رومن امپائر سے لڑنے جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت تک لگ بھگ وہ پورا ہی علاقہ کہ جس کو آج کے دور میں ہم سعودی عربیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ ان علاقوں میں جتنے بھی گاؤں، شہر، قبیلے تھے ان میں بسنے والے لوگ یا تو مسلمان بن چکے تھے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ٹریٹی وغیرہ سائن کر چکے تھے۔ مگر جیسے جیسے عرب کا یہ پورا علاقہ ایک لیڈر کی لیڈرشپ میں یونائٹ ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے اب رومن امپائر کی طرف سے خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہو نہ ہو رومن امپائر اسلام کی اس پہلی اسٹیٹ کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگا تھا۔ اسی لیے اب 630 عیسوی آتے آتے کچھ سیکریٹ سورسز یا پھر اوپن سورسز سے بھی لگاتار مدینہ میں یہ خبریں پہنچنے لگی تھیں کہ رومن امپائر کے بادشاہ نے مسلمانوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ 1,00,000 کی فوج لے کر عرب اور رومن امپائر کے جس کو بیزنٹائن امپائر بھی کہا جاتا تھا اس کے بارڈر پر کھڑا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی بھی وقت اب اتنی بڑی فوج لے کر عرب مسلمانوں کے باقی کسی علاقے یا پھر خاص طور سے مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس بڑے خطرے کو بھانپتے ہوئے جنگ کی تیاریاں پہلے ہی شروع کروا دیں اور تمام لوگوں کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اب کیونکہ فائنلی ایک ایسا وقت آ چکا تھا کہ جب مسلمانوں کو سپر پاور سے ٹکرانا تھا تو اسی لیے ہر مسلمان پر یہ ضروری ہو چکا تھا کہ وہ اس جنگ میں حصہ لے۔ اب جو بھی اس جنگ سے کتراتا، اس سے ڈرتا یا حصہ نہیں لیتا تو اس کو فوراً منافق ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بیزنٹائن امپائر کی 1,00,000 کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی اب 30,000 کی فوج تیار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد فائنلی اس بڑی فوج نے تبوک کے علاقے کی طرف ایک لمبا سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو تبوک سعودی عربیہ اور جارڈن کے بارڈر کے آس پاس میں موجود ہے۔ اس دور میں دراصل یہ مسلمانوں کی ریاست اور رومن مطلب کہ بیزنٹائن امپائر کے بالکل بیچ میں موجود تھا، اسی لیے ان دونوں بڑی فوجوں کا ٹکراؤ یہیں پر مانا جا رہا تھا۔ ساتھیو، تبوک کا یہ لمبا سفر کوئی عام یا آسان سفر نہیں تھا بلکہ اس کو تو مسلم اتہاس میں سب سے مشکل سفروں میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ایک 700 کلومیٹر کا ایک لمبا فاصلہ تھا، وہ بھی ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کے پاس اپنی اپنی سواریاں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ مال و دولت میں کمزور ہونے کی وجہ سے لگ بھگ ساری ہی جنگوں میں ابھی تک تو مسلمانوں کا ایسا ٹریک ریکارڈ تھا کہ ان کے سارے سپاہیوں کے پاس اپنے اپنے پورے ہتھیار بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور اوپر سے یہ کہ جس وقت یہ سفر کرنا پڑا تھا عرب میں یہ سال کا وہ وقت تھا کہ جب سب سے زیادہ گرمی پڑا کرتی تھی۔ فی الحال مسلمان اپنے ٹھکانے پر پہنچے اور نبی علیہ السلام وہاں پر اپنے سپاہیوں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ لگ بھگ 20 دن رکے، لیکن بیزنٹائن امپائر مطلب کہ رومنز کا وہاں پر دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں زیادہ تر اسکالرز کا یہی ماننا ہے کہ رومنز دراصل مدینہ یا اس کے آس پاس کے باقی عرب علاقوں کو انویڈ تو کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ایڈوانس میں خود ہی تیاری کرنے لگے ہیں اور انہوں نے رومن امپائر کے بارڈر کی طرف فوج لے کر بڑھنا بھی شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھ کر ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور ان کی فوج میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی بکھر چکی تھی۔ مطلب وہ لوگ اس معاملے میں یونائٹ ہی نہیں ہو سکے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مسلمان اس سے پہلے لگاتار جتنی بھی جنگیں لڑتے آ رہے تھے ان میں عام طور پر دنیا لگاتار یہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو آسانی کے ساتھ ہرا رہے ہیں، اور ظاہر ہے تبوک والی جنگ میں بھی یہی غلط فٹ بیٹھ رہا تھا۔
क्योंकि मुसलमान 1 लाख की बड़ी फौज के मुकाबले में कम से कम 30,000 तो इकट्ठा कर ही चुके थे, जो उनके पुराने रिकॉर्ड को देखकर लगभग काफी मालूम पड़ते थे। दोस्तों, रोमन्स का तबूक में न पहुंचना और मुसलमानों से डर जाना इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहीं से ही फिर अरब और अरब के आसपास के पूरे इलाके का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो बदलना शुरू हो गया। 20 दिन लगातार जब नबी अलैहिस्सलाम रोमन्स लोगों को चैलेंज देते हुए वहाँ पर रुके रहे थे, तो इन दिनों में बॉर्डर पर रहने वाले जितने भी कबीलाई लोग थे, अब वो चाहे ईसाई कबीले के लोग हों या फिर बुद्ध वगैरह को पूजने वाले लोग हों, उन सभी ने अब रोमन्स को छोड़कर मुसलमानों से डील कर ली। मतलब अब वो मुसलमानों की तरफ आ चुके थे, जिसका मतलब ये था कि वो या तो न्यूट्रल रहते या फिर जंगों वगैरह में मुसलमानों का साथ देते। इसके अलावा तबूक के इलाके से जब मुसलमान मदीना में वापस पहुंचे तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की तरफ से मुसलमानों का बड़ा ही आलीशान, मतलब एक विजेता के तौर पर स्वागत किया गया, क्योंकि रोमन्स को चैलेंज करने के बाद अब हर इंसान के दिमाग में ये बात पहुंच चुकी थी कि मुसलमान ना तो कोई आम ताकत है और न ही टेम्परेरी ताकत है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों और इन तमाम फायदों के अलावा भी एक और बड़ी चीज थी कि जो मुसलमानों ने इस जंग की वजह से हासिल की थी, और वो चीज थी मुनाफिकों की पहचान। वो लोग कि जो ऊपर से तो मुसलमान बनते थे, मुसलमान होने का नाटक करते थे, लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं थे, बल्कि वो तो अंदर ही अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग या मंसूबा बंदी हमेशा करते ही रहते थे। ये लोग बिल्कुल शुरुआत से ही मुसलमानों के अंदर मौजूद थे, तो इसीलिए मुसलमानों को 2 तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता था। मतलब एक तो बाहर के दुश्मन से, जबकि दूसरे ये अंदर बैठे हुए मुनाफिक लोगों से। अब क्योंकि जंगे तबूक से पहले जब पूरे अरब के इलाके में ये खबरें फैलना शुरू हो गई थीं कि रोमन्स के जो अरब को अब अपने लिए खतरा समझने लगे हैं, वो 1 लाख की फौज लेकर आ रहे हैं, तो फिर आमतौर पर लोग यही समझने लगे थे कि भाई रोमन्स जैसी एक बड़ी ताकत कि जो सदियों से दुनिया के ऊपर राज कर रही है, सदियों से दुनिया में सुपर पावर है, उनके सामने इस नई मुस्लिम ताकत की क्या हैसियत है, बल्कि वो लोग तो आएंगे और इनको चींटियों की तरह मसलते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल यही सोच मुसलमानों में छिपे हुए इन मुनाफिकों की भी थी। इसीलिए जब नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मुसलमानों ने जंग की तैयारियां शुरू की और फौज को इकट्ठा करना शुरू किया गया, तो ये लोग डर की वजह से न सिर्फ जंग पर जाने से खुद पीछे हट गए, बल्कि इन्होंने तो अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स करना भी शुरू कर दी कि जिसमें ये बाकी मुसलमानों को भी बलगलाने लगे थे। चुपके चुपके अलग अलग मुसलमानों से मिलते और उनको ये समझाने की कोशिश करते कि क्या तुम पागल हो चुके हो, भला रोमन्स लोगों से हम लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये मुनाफिक अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी मकसद में कामयाब ना हो सके, और फिर वही सब कुछ हुआ कि जो हम पहले ही जान चुके हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इन मुनाफिकों को हैरानी उस वक्त हुई कि जब मुसलमान तबूक से पूरी शान शौकत के साथ मदीना में वापस लौटे, क्योंकि ये लोग तो अपने दिमाग में पहले ही ये बात तय कर चुके थे कि ये लोग तो वापस लौट कर ही नहीं आएंगे, इनमें से आधे या फिर आधे से भी ज्यादा वहीं पर खत्म हो जाएंगे। और बाद में मुसलमानों की मेहनत से तैयार हुआ ये जो यूनाइटेड अरब का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब कि ये जो बनी बनाई पूरी गद्दी है, इस पर हम लोगों का कब्जा हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली या फिर रोमन्स की मदद से इनडायरेक्टली चलाना शुरू कर देंगे। इन मुनाफिकों ने मुसलमानों के पीछे ही मदीना में एक और भी अहम काम किया, और वो ये था कि एक नई मस्जिद की बुनियाद रखी। ये मस्जिद उस दौर के हिसाब से बड़ी ही मजबूती के साथ और बड़ी ही शानदार तरीके से तामीर की गई थी। लेकिन वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि इस मस्जिद को बनाने का मकसद इसमें बाकी मस्जिदों की तरह नमाज अदा करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे तो इन लोगों के दिमाग में कुछ और ही चालबाजियां चल रही थी। इसके पीछे जो बहुत सारे मकासद थे, उनमें से जो सबसे पहला और बड़ा मकसद था वो तो यही था कि इसको अपने एक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना, मतलब जहाँ पर ये लोग बैठकर मुसलमानों के खिलाफ मीटिंग वगैरह कर सकें। अब जब ये काम एक मस्जिद के अंदर ही होगा तो जाहिर है मुसलमान इनके इस ठिकाने को, इस हेडक्वार्टर को वैसे टारगेट नहीं कर सकेंगे कि जैसे पहले वो दूसरी जगहों पर कर दिया करते थे। इसको बनाने के पीछे इन मुनाफिकों का एक मकसद ये भी था कि इसके जरिए से वो मदीना की जो शुरुआती 2 मस्जिदें थीं, मतलब कि मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी, उसको कंपटीशन दे सकें। और तो और जब एक बार इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे नमाजी आने भी लगेंगे, तो उन सारे नमाजियों को, और उनमें से भी खास तौर से वो मुसलमान के जो इस्लाम के मामले में दिमागी तौर पर कमजोर होंगे, मतलब जिन्होंने नया नया ही इस्लाम अपनाया होगा,
تو وہ ان کو مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور سے آخری پیغمبر کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیں گے، اور اس طرح سے وہ نہ صرف اسلام کو کمزور کریں گے بلکہ اسلام میں فرقہ واریت یعنی کہ کئی الگ الگ گروپ تیار کر دیں گے، جس سے بہت جلد ہی ان لوگوں کی سب سے بڑی طاقت مطلب ان کی جو یونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ آپس میں ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ، کیونکہ ان لوگوں کے یہ سارے کے سارے منصوبے اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے کہ جب مسلمان ایک وجیتا کے طور پر پوری شان و شوکت کے ساتھ تبوک سے مدینہ کی طرف واپس لوٹ کر آئے، مگر مسجد تو کیونکہ تیار تھی اور اب تک یہ سارے منافق اس جنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کر چکے تھے، تو اسی لیے اب ان لوگوں نے اپنے پلان میں تھوڑا چینج کیا اور نبی علیہ السلام کو پہلے ہی اس مسجد میں آنے کے لیے انوائٹ کر دیا۔ ریزن یہ دیا کہ ہم لوگوں نے یہ مسجد ان کمزور یا بوڑھے لوگوں کے لیے تیار کی ہے کہ جن کو دور موجود مین مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جانے میں دشواری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ان لوگوں کی دعوت پر اس مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے جاتے یا نہ جاتے، اس سے پہلے ہی خدا کی طرف سے ان کو خبردار کر دیا گیا۔ باقاعدہ قرآن کے اندر اس مسجد سے ریلیٹڈ آیات نازل ہوئیں جس میں اس مسجد کو مسجد درار ڈکلیئر کیا گیا، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے نقصان پہنچانے والی مسجد، مطلب جس کو بنایا ہی اس ارادے کے ساتھ گیا ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے، بلکہ نبی کو تو خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو تو اس مسجد میں انٹر بھی نہیں کرنا ہے اور اس مسجد کو گرا دینا ہے، جس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دے کر اس مسجد کو گروا دیا، بلکہ اس کو آگ کے حوالے کروا دیا، اور اس طرح سے مسجد درار یا جس کو اردو میں آپ مسجد زرار بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا قصہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ اور ہماری ویڈیو بھی اسی کے ساتھ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو